سر یہ بتائے گا کہ حکومت نے جو وفد تشکیل دیا ہے جس کا آپ پہ حصہ ہیں جو دنیا کے اہم کیپٹلز میں جائے گا اور پاکستان کا موقف رکھے گا پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں، سر ویسے تو پوری دنیا پاکستان کے موقف کو مان رہی ہے، یہ ڈیلیگیشن الگ سے کیا کرے گا جا کر؟ جی نہیں، میں تو اس کو فرق طریقے سے فریز کروں گا کہ پوری دنیا نے ہندوستان کی جو ایک آٹومیٹک حمایت کیا کرتی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، وہ اب نہیں ہندوستان کو حاصل رہی۔ ہم، تو پاکستان کے پاس ایک سفارتی موقع ہے آ، دو کام کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کو بطور ایک روگ ریاست، آپ اس اردو ترجمہ بدماش ریاست کے، اس کو ثابت کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس بڑا واضح مواد موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کو فائنانس کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک اسیسینیشن کیمپین جس طرح کی انہوں نے کینیڈا میں اور امریکہ میں چلائی تھی، انہوں نے پاکستان میں بھی چلائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے مختلف حوالوں سے افغانستان میں اور افغانستان کے تھرو بلوچستان اور کے پی میں جو ٹیررزم وہ فائنانس کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہندوستان کو آ، ویسے ہمیں ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ ثابت کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ جو فاٹف میں قوانین ہیں ٹیررزم فائنانسنگ کے، ان کا پاکستان نے تو سامنا کیا اور اپنی درستگی کی ہے، لیکن ہندوستان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ پورا سبجیکٹ ہے ہندوستان کا ٹیررزم اور اس کا جو مختلف لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اس دفعہ آبی جارحیت کی ہے اور اپنی جو جنگی جنون میں پانی کو بھی گھسیٹا ہے، یہ بھی ہمیں دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے اور واضح ہے کہ یہ ایک تہذیبی ایشو ہے، یہ ایک ماحولیات کا ایشو ہے، یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے۔ تو ہندوستان کا ایک بہت ہی یہ غیر ذمہ یعنی پاگل پن کی حد تک غیر ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے دنیا پر ثابت کرنی ہے، کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہماری معیشت کا یہ جو ایک بنیادی جزو ہے پانی، اگر اس کو روکا گیا تو پاکستان اسے جو ہے ایکٹ آف وہ وار ڈکلیئر اعلان کرے گا۔ جنگ سمجھے گا۔ تو یہ جو ایشو ہے، یہ دونوں جو روگ سٹیٹ کا اور ٹیررسٹ سٹیٹ کا، اور دوسرا پانی کا۔ تیسری چیز جو اس سے ان دونوں سے علیحدہ ہے، وہ یہ ہے جس کا صرف ایک ذکر ضرور ہوگا لیکن ہمیں کچھ ثابت نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اس جو مارکہ حق کے دوران انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا جو استعمال کیا ہے، جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں اور ان کا جو استعمال ہے، 2022 میں بھی ان کا ایک براموس میزل جو ہے وہ میاں چنو میں آ گرا تھا۔ وہی براموس ہے جس نے نور خان بیس پر اٹیک کیا، بولاری بیس پہ اٹیک کیا، جیکب آباد بیس پہ اٹیک کیا۔ تو ہندوستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو غیر ذمہ داری ہے، وہ بھی دنیا پر ہم نے پوری طرح عیاں اور تو سر مدر آف آل کرنی ہے۔ ایشوز جو کشمیر کا مسئلہ ہے جو کہ پوری دنیا میں پھر سے اجاگر ہوا ہے، کیا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اس ڈیلیگیشن کے؟ نہیں، وہ ایک اوور آرچنگ ایشو ہے جس کے اوپر سب سے پہلے ہی بات ہوگی۔ یہ جو تین تھے یہ تو فوری طور پہ اٹینشن کا ایشو ہے، لیکن ہم نے ان کو یہی دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ تینوں ایشوز پیداوار ہی کشمیر کے ہیں۔ ان کی یہ جو پورا تناؤ ہے، اور ہندوستان میں اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں اور ان کی حکومتی جو گفتگو سنیں، ان کی نظر میں کشمیر اور پانی کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ تو یہ جو کشمیر ہے، یہ تو ایز اے سولوشن کے طور پہ جب دنیا ہم سے پوچھے گی ہم، کہ جی یہ تینوں معاملات ہیں، یہ بالآخر کہاں آ کر منتج ہوں گے، تو وہ منتج اسی پر ہوں گے کہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کو خود مختاری کا حق دینا ہے۔ اگر خود مختاری کا حق دیں گے تو برِ صغیر میں سے یہ جو جنگ کے بادل ہیں اور جس کی بنیاد پر ایک ہندتوا حکومت کو یہ وہ اپنا جنگی جنون حاصل ہے، صحیح۔ وہ آج خود ختم ہوگا اگر جب کشمیر کا مسئلہ حل تو ہوگا۔ خرم صاحب کب سے یہ ڈیلیگیشن اپنا کام شروع کرے گا؟ آپ کے وزٹس کب سے سٹارٹ ہوں گے اور کس کیپٹل سے سٹارٹ کریں گے؟ جی ابھی یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان کو حتمی کیا جا رہا ہے اور فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ میری توقع ہے کہ غالباً کل یا پرسوں اس پر فائنل جو آئٹنریری ہے اور سارے جو ایشوز ہیں، ایک آف کورس بڑی تفصیلی بریفنگ بھی ہونی ہے فورن آفس میں،
اس کا شیڈول ابھی جو ہے وہ کل سامنے آ جائے. لیکن امکان یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں ہی جو ہے یہ وفد روانہ ہو جائے گا. جی میری توقع یہ ہے، میں صرف قیاس آرائی کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے جو دوسرے اراکین ہیں ان کی بھی جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے بلاول زرداری صاحب، لیکن میری توقع ہے کہ اگلے ہفتے کے غالباً آخر تک ہم انشاءاللہ اپنا سفر شروع کر دیں گے، تاکہ جو خود جا کر بات کرنا، اور اب جو 21ویں صدی میں جو ہمارے پاس مختلف جو میڈیا کے ٹولز ہیں، انشاءاللہ ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی وکالت کریں گے. اور جو ڈوزیئر آج جاری کیا گیا ہے جس میں بھارت کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کے شواہد ہیں، باقی بھارت کے ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر، بھارت کے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر جو ان کے ثبوت ہیں، وہ بھی دنیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. وہ ڈوزیئر بھی آپ ساتھ کیری کریں گے؟ نہیں، وہ میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ڈوزیئر کی بنیاد پر ہی صحیح کی ہے. ہے، کہ ہمیں جو ہے وہ اب دیکھیے ایک پاکستان کی طرف سے 2018 سے 22 کے دوران آپ اسے مصالحت کہہ لیں یا ایک ریسٹرینٹ کہہ لیں، میں نے تو اس کو جو اس پر لکھا بھی تھا کہ وہ اپیسمنٹ ہے، ایک بزدلانہ مصالحت ہے. ہم۔ اس کی وجہ سے ہم نے کھل کر ہندوستان کو نہ ہی ابھی تک اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا، نہ ہی یہ جو اسیسینیشن کیمپین کی اس کو قرار دیا. لیکن اب جو ہے تمام اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے ریاست میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی، کہ اب کھل کر ہندوستان کو یہ جو ہے وہ واضح کیا جائے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا شکار ہے بطور ملک دہشت گردی کا، اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، اس کی فائنانسنگ ہے، اس کے قتل کی پالیسی ہے. تو یہ صحیح ہے. سب کچھ دنیا پر ہمیں عیاں کرنا ہے. ایک انکلوسیو اپروچ کے طور پر بہتر نہ ہوتا کہ تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اسے بھی اس وفد میں شامل کیا جاتا؟ ظاہر ہے یہ پاکستان کا نمائندہ وفد ہے، یہ کسی حکومت کا نمائندہ وفد نہیں ہے. جس طرح سے بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن کے ہی رہنما ششی تھرور کو اس ڈیلیگیشن کا رہنما کا سربراہ بنایا ہے، جو کہ بھارت کا موقف لے کر دنیا کے اندر جائے گا. تو بہتر نہ ہوتا کہ تحریک انصاف کو بھی وفد کے اندر شامل کر لیتے، کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جی یہ موقع تحریک انصاف پر تھا جب ان کو آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں مدعو کیا گیا، لیکن وہ ہر چیز کو بانی چیئرمین کی رہائی سے مشروط کر دیتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد پاکستان کے مفادات کو پر آگے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ موقع جو ہے بڑا ایک نادر موقع تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ اپنی جو وابستگی تھی وہ ظاہر کرتے، اس میٹنگ میں آتے، اور ان کی جو ہے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے جو اقدامات حکومت کرنا چاہتی تھی ان کو شامل کرنے میں وہ نہیں ہو سکے. ہر چیز کو مشروط کیا گیا کہ وہ آئیں گے، وہ رہا ہوں گے تو کچھ ہوگا. وہ جو فیصلہ تھا، آج بھی ان کے سامنے یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ آ، بغیر کسی شرط کے، جس طرح شہباز شریف نے 2019 کے تناؤ میں، حالانکہ اس وقت محمد نواز شریف بھی جیل میں تھے، ہمارے بہت سارے جو عمائدین جیل میں تھے، ہم آپ سب کے اوپر پرچے تھے، اس وقت انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی اور کھل کر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو. تحریک انصاف کا تو موقف ہے کہ ہم تو اس سارے معاملے میں ساتھ ہیں، اور اگر انہیں موقع دے دیا جاتا، پوچھ لیا جاتا تو ایک بہتر ہوتا. وہ انکار کر دیتے، یہ الگ بات ہی، پھر آپ کے پاس بہتر موقع ہوتا انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنانے کا. نہیں نہیں، انکار کی تو ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اس دیکھیے وقت گزر جاتا ہے. 4 مئی کو ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اس بریفنگ میں شرکت کرتے جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، اور وہ بریفنگ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ہی کی گئی تھی. میں بھی اس میں موجود تھا اور وہاں تحریک انصاف نہیں تھی. انہوں نے ایک فیصلہ کیا نہ آنے کا، غیر حاضر رہنے کا، پاکستان کے پیچھے نہ کھڑا ہونے کا، جس کا نتیجہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ تو تحریک انصاف کا موقف تو اس وقت یہ تھا کہ وزیراعظم خود بریف کر دیں. وہ کہتے وزیر اطلاعات ہمیں بریف کریں گے، وہ کرتے. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ دیکھیے وزیراعظم میری خود کرتے تو وہ میری کہتے ہم بدل میری دیتے اس چیز کو. استدا یہی تو میری استدا ہے کہ تحریک انصاف کے ومز کے اوپر، ان کی ایک وقتی خواہشوں کے اوپر ریاست کو توڑا مڑوڑا نہ ہی گیا ہے، نہ ہی توڑا جائے. سر اب آگے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ سیاسی سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایسا ممکن ہے یا اب نہیں ہوگا؟ آپ کے بقول تحریک انصاف کے پاس ایک نہیں موقع نہیں، تھا، بالکل ہوگا لیکن وہ کہہ جی. رہے تحریک نہیں انصاف آپ کہہ رہے وہ موقع مس کر چکی ہے کیا ونڈو، کہ اب ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں، کا کوئی امکان نہیں ہے؟ ونڈو جو ہے وہ پھر کھولنی ہے. میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ تحریک انصاف مذاکرات کی میز سے اٹھ کر گئی تھی،
جس پر ہم آج بھی بیٹھے ہیں، وہ اگر چاہیں تو فوری طور پر سیاسی مذاکرات کا آغاز کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آغاز کریں، تو ہم پھر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جی ایک سب لوگوں کو 9 مئی والوں کو چھوڑ دیا جائے، یا 10 مئی کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ختم ہو گیا ہے، وہ جو دیکھیے ایک یہ گروہ ہے کہ جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شہیدوں کے وارث تھے جنہوں نے ہندوستان کو شکست دی. صحیح تو یہ اب جب تک ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے جو کم کرنا ہے وہ تحریک انصاف نے کرنا. صحیح ہے. اچھا سر، فائنلی یہ بتائے گا کہ اس سارے جو ہم نے دیکھا ایک ایپیسوڈ بھارت کے ساتھ ایک مختصر جنگ کا، ہم نے بھارت کو شکست تو دی ہے، آگے آپ ظاہر آپ ہی پاکستان کے سابق وزیر دفاع ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو مزید آگے کوئی خطرہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مزید کوئی ایسی جارحیت ہو سکتی ہے، یا پھر جتنی سخت مار بھارت کو پڑی ہے وہ اگلے کئی سالوں تک بھارت جو ہے ایسی جرت نہیں کرے گا؟ جی نہیں، میں اس معاملے میں اتنا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. میرے خیال میں تو بھارت کا جواب جو ہے اس دفعہ عسکری طریقے سے نہیں، بلکہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے اس پروگرام میں، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی صورت میں آئے گا پہلا جواب، جو آلریڈی وہ کر چکے ہیں. جعفر ایکسپریس ہم نے دیکھا ہے کس طرح وہ بی ایل اے کو فائنینس کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو فائنینس کرتے ہیں. تو جو اگلے کچھ مہینے ہیں، ایک جواب تو اس مغربی سرحد سے متوقع ہے. صحیح ہے. لیکن 12 یعنی آپ سے کہہ رہے ہیں 18 کہ مہینے اب میں، وہ پراکسی وار کی طرف آئیں گے، پراکسیز کے ذریعے وہ جی وہ مسئلہ پہ پراکسی اٹیک کریں گے. وار کو ہیٹ اپ کریں گے. لیکن دوسری طرف دیکھیے اس جنگ کا ایک جو بہت بڑا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب بمقابلہ چائنا. تو اب مغرب کے ہتھیاروں کو صرف ہندوستان کی پسپائی نہیں ہوئی، مغرب کے ہتھیاروں کی پسپائی ہوئی ہے. تو لہذا وہ اس انیشیٹو کو بھی ریگین کرنا چاہیں گے. تو اس معاملے میں میری نظر میں اگلے 12 سے 18 ماہ میں ایک ان کی طرف سے پاسبلٹی ہے، اگر ہم امن کی طرف مذاکرات کے ذریعے نہیں جاتے اور دنیا ہندوستان کا ہاتھ نہیں روکتی صحیح. کہ آپ نے ایک دفعہ تو بیلسٹک میزائل چلا لی ہے، دوبارہ آپ کو نہیں چلانے دیے جائیں گے کیونکہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. تو اس لیے جو ہے یہ معاملہ ہمیں ابھی مستقل نگرانی جو ہے اپنی سرحدوں صحیح ہے. کی، مشرقی بھی اور مغربی دونوں کی کرنی. محمد صاحب، سارے اس ایپیسوڈ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی بڑی محسوس کی گئی ہے. صرف ایک 10 مئی کو ان کا ٹویٹ آیا ہے، باقی اس سے پہلے اس کے بعد میاں صاحب مکمل خاموش رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی انہوں نے مکمل جو اس معاملے میں جو فرنٹ لائن ذمہ داری ہے وہ محمد شہباز شریف کو دی تھی، جنہوں نے الحمدللہ اپنی جماعت کو بھی، افواج پاکستان کو بھی، اور اس پورے ملک کو سرخرو کیا ہے اس پورے معاملے میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس طرح 1998 میں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ہمیں ایٹم کے دھماکوں کا چیلنج آیا جس نے پاکستان کو پھر انہوں نے سرخرو کیا. اس دفعہ شہباز شریف موجود تھے جنہوں نے پاکستان کو محفوظ کیا، ورنہ ہم نے وہ حکومت بھی دیکھی ہے 5 اگست 19 کو کہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور جواب یہ تھا کہ 1.5 منٹ کھڑے رہیں گے ہر جملے.